میں ہوں عبدالستار خان اور آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں نیوز وائز۔ میرے ساتھ ہیں زاہد حسین اور عارفہ نور صاحبہ۔ کل ہم نے اپنے شو کے پہلے حصے میں 14 منٹ ایک ایسی خبر پہ گفتگو کی جو خبر ہی نہیں تھی۔ آج سپریم کورٹ نے برہمی کا اظہار کیا ہے کہ ایسی تو کوئی خبر ہے ہی نہیں۔ ہائی کورٹ نے ایسا کوئی بیان نہیں دیا جس کے تحت میاں نواز شریف صاحب اور مریم نواز صاحبہ کی تقاریر پہ پابندی ہو جائے۔ یعنی کہ کل ہم سمجھے کہ ہم بڑے زبردست اپنے خیالات کا اظہار کر رہے ہیں اور بڑی سیر حاصل گفتگو کر رہے تھے، لیکن ہم جس خبر پہ گفتگو کر رہے تھے اس خبر کا وجود ہی نہیں تھا، تو ہم بھی ٹریپ ہو جاتے ہیں۔ خبر کے دوسرے حصے میں جائیں گے کہ میاں نواز شریف صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ ایک انتشار کو دیکھ رہے ہیں، مستقبل میں ایک انتشار کو دیکھ رہے ہیں۔ اب انتشار کس طرح کا انتشار ہے؟ ہماری سمجھ تو یہ ہے کہ جب بھی میاں نواز شریف صاحب سمجھتے ہیں کہ وہ نظام سے باہر ہو رہے ہیں تو انہیں انتشار نظر آتا ہے۔ اور آج ووٹ کو عزت دو، مجھے ایسے لگا جیسے کہ معاشرتی علوم کا کوئی سبجیکٹ پیریڈ ہو جہاں پر ایک معاشرتی علوم پڑھانے والا ٹیچر آیا ہوا اور ہمیں بتا رہا ہے کہ جی پاکستان بننے کے بعد کیا کیا ہوا، کون سا وزیر اعظم تھا جس کو ہٹایا گیا، اور پھر مارشا لگا۔ ایسا لگا کہ آج ہی میاں نواز شریف صاحب کو پتہ چلا ہے کہ تاریخ کیا تھی۔ انہوں نے کہا اگر آج مجھے پتہ چلا تو میں آج ہی، میرے پہ فرض بنتا ہے کہ میں آج ہی قوم کو بھی بتا دوں کہ پاکستان بننے کے فوراً بعد سیاسی استحکام کیوں نہیں رہا اور فوجی مارشل لا کیوں لگا۔ اس کے بعد ہم جائیں گے تحریک انصاف اور پیپلز پارٹی کے درمیان ایک پرچہ آؤٹ ہوا ہے۔ وہ پرچہ کیا تھا؟ وہ نام تھے کچھ نگران سیٹ اپ کے حوالے سے۔ وہ پیپلز پارٹی کو گلا ہے، خورشید شاہ صاحب کو گلا ہے کہ جی وقت سے پہلے ہی تحریک انصاف نے وہ پرچہ لیک کر دیا اور ناموں کا بتا دیا۔ اس کے بعد ہم جائیں گے آخر میں، جاتے جاتے آتے آتے بھی اور جاتے جاتے بھی ہم کچھ نہ کچھ بات کر دیتے ہیں۔ رانا افضل صاحب جو وزیر مملکت ہیں برائے خزانہ، ان کے درمیان اور رانا نون کے درمیان جو انہوں نے تازہ علیحدگی اختیار کی ہے مسلم لیگ نون سے، ان کے درمیان جھڑپ ہوئی ہے پارلیمنٹ میں قائمہ کمیٹی کی ایک میٹنگ کے دوران۔ سب سے پہلے ہم چلیں گے اپنی بڑی خبر پر، یہ امید کے ساتھ کہ یہ خبر جھوٹی نہیں ہوگی۔ جی زاہد حسین صاحب، کل ہم 14 منٹ اس بات پہ گفتگو کرتے رہے کہ یہ جو پابندی لگی ہے نواز شریف صاحب پر اور مریم نواز کی عدلیہ مخالف تقاریر پہ، آج ہمیں پتہ چلا ہے کہ اس کا کوئی وجود ہی نہیں تھا۔ وہ اس طرح سے خبر نہیں تھی جس طرح سے کل چلی ہے، لیکن بڑے عجیب سی بات لگتی ہے کہ پورا میڈیا ہی اس میں ٹریپ ہو گیا، سارے اخبارات ٹریپ ہو گئے، سارا میڈیا ٹریپ ہو گیا، ٹیلی ویژن چینل ٹریپ ہو گئے، ہم بھی ٹریپ ہو گئے۔ کل ہم بڑی گفتگو کر رہے تھے، ہمیں کیا پتہ تھا کہ وہ خبر ایسے نہیں ہے جیسے ہم بتا رہے تھے۔ بات یہ ہے کہ جب یہ تو چیف جسٹس صاحب نے خود سوموٹو نوٹس لیا تھا اس خبر کا، یا جو فیصلہ تھا، اگر وہ بھی اتنے جو بے خبر تھے کہ ان کو یہ اندازہ نہیں تھا کہ فیصلہ کیا تھا اور پھر اس کے اثرات کیا تھے، تو میرے خیال ان کو سوموٹو نوٹس لینے کی ضرورت بھی نہیں تھی۔ اصل بات تو وہاں پہ آتی ہے، وہ کہتے فیصلہ نہیں آیا، لیکن فیصلہ نہیں آیا، لیکن جس طرح سے بیان کیا گیا نا تو یہی ویسے نہیں ہے۔ یہی تو میں بات کر رہا ہوں کہ اگر جس طرح سے جو ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ غلط خبر تھی، تو چیف جسٹس کو جو ہے یہ تو اختیار حاصل ہوتا ہے کہ وہ کم از کم ان کو جو ججمنٹ آیا تھا اس کی تو کم از کم پڑھ لیتے جب آپ سوموٹو نوٹس لے رہے تھے۔ میرے یہ کہنے کا مطلب ہے اخبارات غلطی کر سکتے ہیں، یہ ٹی وی والے غلط کر سکتے ہیں، سب کچھ کر سکتے ہیں، لیکن ہم نے بھی اتنے زیادہ نہیں ہے۔ جو اب اگر دیکھا جائے تو جو خبر کی وہ بھی صداقت اس لحاظ سے ہے کہ جو آرڈر کیا تھا لاہور ہائی کورٹ نے، اس کو جب چیف جسٹس صاحب جس طرح سے بھی انٹرپریٹ کر، لیکن آرڈر میں یہ تھا کہ 5 یا 6 لوگوں کی ایک لسٹ بھی دی گئی تھی کہ ان کے جو ہے پیمرا ان کی عدلیہ کے خلاف تقریر کو روکے، یہ لفظ استعمال ہوا ہے، اس کو نشر ہونے سے لے۔ تو مسئلہ یہ تھا کہ اس سے ہٹ کے تو ہم نے کوئی بات نہیں کی تھی، ہم نے لیکن آج وہ کہہ رہے تھے کہ پیمرا کو آرٹیکل 19 اور 68 کے تحت کارروائی کرنی چاہیے۔ وہی چیز بات آ رہی تھی کہ ہم ابھی بھی اس بات پہ قائم ہیں کہ جو ہے پیمرا کے پاس ان کے رولز بھی موجود ہیں۔ تو اس کے بعد ایک عجیب سی پہلے بات لگی تھی کہ ہائی کورٹ نے ان کو آرڈر کیا ہے کہ اب آپ اپنے اطلاق کریں۔ تو سب سے بڑی بات یہ تھی کہ دیکھیں اس میں صرف ہم نہیں کہہ رہے تھے، کل آپ جو ہے سارے ٹیلی ویژن چینلز میں دیکھ لیں، میرے خیال وہ بھی کافی قابل جو وکلا تھے جو کہ اس پہ تبصرہ کر رہے تھے، جس میں آپ کے فارمر جو پاکستان بار کونسل کے چیئرمین بھی تھے، سب کے تھے، سب کے آپ ذرا پڑھ لیں، اور جو وہ لوگ بھی جو تھے اس میں جو کہ عدلیہ کی ایک جو فیصلے ان کی حمایت بھی کرتے ہیں۔
یہ علی ظفر سے لے کے آپ کو میں نے تقریباً 10 ایسے لوگوں کے جو ہے بیان پڑھے، تو یا تو سب کو سمجھ میں نہیں آئی کیسز، ہمیں ٹھیک ہے ایک جرنلسٹوں کو سمجھ میں نہیں آتی، وہ الگ مسئلہ، چھوڑ دیں اس کو۔ سنا تو وکیل تھے کہ وہ باہر نکلے ہیں اور باہر نکل کے انہوں نے یہ کہا ہے کہ ایسا ہوا ہے، تو بات یہ تھی اس کے بعد میرے خیال میں اگر وہ اسے وکیل کی ایک جو ہے اسٹیٹمنٹ میں ایک اسٹیٹمنٹ پہ کیا سپریم کورٹ سو موٹو نوٹس لینے کی مجاز ہے؟ یہ بات تو پہلے ہی بتا دیا جائے کہ کیا بالکل۔ سب سے پہلے تو آپ اس چیز پہ غور کریں نا کہ ایک لاہور ہائی کورٹ کی ججمنٹ آئی، اس کی رپورٹنگ ہوئی، جس پہ اس لاہور ہائی کورٹ کی بینچ نے کوئی ری ایکشن نہیں دیا، مگر سپریم کورٹ نے اپنے سب کام چھوڑ دیے اور انہوں نے کہا یہ کیا کوریج ہوئی اور پیمرا یہ کرے اور وہ کرے۔ سپریم کورٹ کے پاس اور بھی تو کام ہوں گے کرنے کو، اور بھی ہیئرنگز ہوں گی، اب ہر چیز پہ تو ہر چیز پہ اتنا وہ اس کو سیریسلی لے لیں گے تو پھر کیسے مطلب کہ وقت گزرے گا، یا ان کا بھی اور ہمارا بھی۔ دیکھیں کچھ چیزیں تو چھوڑ دینی چاہیے نا، اب دا ہائیسٹ کورٹ آف دا کنٹری شوڈ لیٹ سم تھنگز بی، ان کو ہر چیز کے اندر وہ کریں گے تو اور کنٹروورسی بنے گی۔ ہم تو انہی کی بہتری کے لیے بات کرتے ہیں کہ ان کو ضرورت نہیں ہے ہر کنٹروورسی میں گھسنے کی۔ اگر فرض کیجئے یہ اس کی جو ہے انٹرپریٹیشن غلط تھی، فرض کیجئے مان لیا، میں تو نہیں سمجھتا ہوں غلط تھی، اگر فرض کیجئے مان لیا تو اس پہ تو لاہور ہائی کورٹ کے اس بینچ کو کلیریفیکیشن دینی چاہیے تھی نا، نہ کہ جو ہے چیف جسٹس آف پاکستان سو موٹو نوٹس لے کے پھر پیمرا کے لائرز کے ساتھ کو جو ہے وہ بھی ذرا ان کو ڈانٹ ڈپٹ کرنے کے بعد جو ہے اس نتیجے پہنچے، تو لاہور ہائی کورٹ کے کیوں نہیں، اس بینچ نے کیوں نہیں کلیریفیکیشن دے دی؟ اور دیکھیں دوسری بات جو ہم بار بار کرتے ہیں اور میرے خیال میں ہمیں کرتی رہنی چاہیے کہ جو فریڈم آف ایکسپریشن ہے اور جو میڈیا کی ذمہ داریاں ہیں، وہ چاہے جتنے بھی اس میں غلطیاں کریں، یہ جو سٹیٹ کا پریشر ہوتا ہے نا ٹاپ ڈاؤن میڈیا کو صحیح کرنے کا، یہ ہم نے اس کے بہت برے اثرات ماضی میں پاکستان میں دیکھے ہوئے ہیں۔ کرنے کی نہیں ہے، ایک تو بات یہ ہے کہ ہر چیز کو جو میڈیا کو کیوں موڑ دے؟ نہیں میں تو صرف اس پہ بات کر رہی ہوں زاہد صاحب، ہر چیز کا تو نہیں ہوتا، ہر چیز کا تو کسی ایک ادارے کو بھی مورد الزام نہیں ٹھہرانا چاہیے۔ نہیں بٹ میں بٹی ہوئی چیز ہے کہ آپ کی تقسیم ہے نا، ذمہ داریاں تقسیم ہوئی ہوئی ہیں نا۔ میں صرف یہ کہہ رہی ہوں کہ یہ جو ہر چیز پہ، اور ہم بھی اب یہ کرتے ہیں، ہمارا یہ خیال ہے کہ میڈیا میں جب بھی ہمیں کوئی چیز اچھی نہیں لگتی، اور اب ہم صحافیوں کو بھی بہت سی چیزیں اچھی نہیں لگتی، تو ہمارا جو یہ ایک امیڈیٹ ریاکشن ہوتا ہے نا کہ پیمرا کچھ کرے، حکومت کچھ کرے۔ دیکھیں یہ ٹرینڈ بہت غلط ہے، یہ اس طرح کے یہ جو ٹاپ ڈاؤن ریگولیشن کے میجرز ہیں، یہ فریڈم آف دا پریس کے لیے بہت نقصان دہ ہوتے ہیں، اور ہمیں اس کو انکریج نہیں کرنا ہے۔ دیکھیں پیمرا کچھ بے شک نہ کرے، مگر پیمرا نے، جیسے ہم نے پہلے بھی بات کی کہ 2013 آنورڈ جو پیمرا نے یہ ٹرینڈ ڈالا ہے کہ کوئی چینل اگر غلطی کرے گا تو ہم ایک پروگرام بند کریں گے، ہم ایک چینل بند کریں گے، چاہے ہم 2 دن کے لیے کریں یا 2 گھنٹے کے لیے کریں یا 2 مہینے کے لیے، یہ بہت غلط ہے۔ یہ طریقہ نہیں ہونا چاہیے، یہ بالکل غلط طریقہ ہے، معاملات درستگی کی طرف نہیں جائیں گے، نہیں جائیں گے، یہ سینسرشپ ہے۔ ہم نے تو ساری عمر یہ سیکھا ہے کہ سینسرشپ غلط ہے۔ تھوڑا سا فوکس کرنا چاہتا ہوں چیف جسٹس صاحب کے جو کامنٹس ہیں اس کے اوپر۔ دکھائیں فیصلے میں پابندی کہاں ہے؟ مسئلہ یہ تھا، یہ آپ کا یہ جو آپ کس سے پوچھ رہے ہیں، یہ جو ہے اگر آپ کے پاس اتنی واضح صورتحال موجود تھی کہ اس میں کوئی ایسا فیصلہ نہیں تھا، تو پہلی بات یہ ہے کہ اپنی غلطی تسلیم کریں کہ سو موٹو نوٹس غلط لیا تھا۔ لاہور خبر لگی ہے لاہور ہائی کورٹ نے تقریر پابندی لگا دی۔ مسئلہ یہ آتا ہے کہ یہ تو رات کا واقعہ تھا اور رات ہی کو جو ہے انہوں نے سو موٹو نوٹس لے لیا، اتنی جلدی کیا تھی؟ اگر فرض کی یہ خبر غلط تھی تو اس کا انتظار کر لیتے، کل ہی رات کو انہوں نے سو موٹو نوٹس کا اناؤنس تو کر دیا تھا، آج جو ہے آج انہوں نے وہ کی۔ انشاءاللہ ہر خبر میں اخبار میں سب خبریں لگیں گی، بات یہ ہے کہ ایسی باتیں کریں گے تو خبریں تو لگیں گی۔ مسئلہ یہ کہ آپ کامنٹس دیتے اسی لیے ہیں تاکہ جو ہے وہ کوئی اس کے اوپر جو ہے کوئی اثر ہو۔ اب مسئلہ یہ آتا ہے یا تو آپ طے کر لیں کہ جو ہے اخباروں پہ کل سے پابندی ہے، سب سے اچھی بات یہی ہوگی کہ آپ جو ہے سپریم کورٹ کی جو کارروائی ہو رہی ہوتی ہے اس کے اوپر جو ہے آبزرویشن جو جاری ہوتی ہے اس کو پھر آپ پابندی لگائیں کہ نہیں ہو سکتی۔ نثار نے کہا کہ رپورٹر یہ غلطی نہیں کر سکتا، ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ رپورٹر یہ غلطی نہیں کر سکتا، جو رپورٹر کوریج کر رہے ہوتے ہیں چاہے وہ سپریم کورٹ کی ہو یا ہائی کورٹس کی ہو، وہ رپورٹر ایسی غلطی، وہ کہتے ہیں کہ منظم طریقے سے غلط سورس سے کوئی ایسی خبر چل رہی ہے۔ اب یہ کورٹ میں بیٹھ کے کیسے آپ اتنی سویپنگ سٹیٹمنٹ دے سکتے ہیں کہ سب رپورٹرز نے صحیح خبر جو تھی وہ فائل کی اور غلطی جو ہوئی ہے یا سورس جو ہے وہ غلط ہے؟
یہ تو دیکھیں نا وہی بات کہ آپ مطلب کہ کیسے اس طرح آپ فیصلے کر سکتے ہیں اور آپ کیسے اس میں گھس. کل بھی ہم ایسی باتیں کر رہے تھے کہ یا تو کم از کم ایک جو آپ کا عہدہ ہے، جو مرتبہ ہے چیف جسٹس صاحب کا، اور دوسرے بھی جو ہے جج صاحبان کا جو مرتبہ ہے، اس میں بہت زیادہ ضروری ہے کہ ہر چیز کو جو ہے احتیاط کے ساتھ کہی جائے تاکہ اس کے کوئی مطلب غلط نہیں لیا جا سکے. نہیں ویسے ظاہر صاحب ہمارا جو ایکسپیرینس ہوا ہے، جو ہم کورٹ رپورٹر ہمارے جتنے ہم اخبارات میں رہے ہیں، ٹی وی چینل میں رہے ہیں، اس طرح کی کورٹ رپورٹر ویسے پہلے بہت مشکل ہے کہ ایک آدھی مثال ہی مل سکتی ہے، ورنہ ادروائز اس اسکیل کے اوپر کہ رات کو سارے شو اسی ایک خبر پہ ہو رہے ہوں، اس اسکیل کے اوپر میں خیال اس طرح کی غلطی رپورٹر بھی نہیں کرتا. تو پھر کیا ہوا؟ اس لیے ہوا کہ آپ کو یاد ہے کہ یہ چیزیں شروع کب ہوئی. یہ چیف جسٹس چودھری افتخار صاحب جب تھے تو جو ہے وہ جو کورٹ میں جو ہے وہ اس قسم کے دیتے تھے اور ان کو انتظار ہوتا تھا کہ اخبار میں خبریں کب شائع ہوں گی. ایک تو بلکہ ایک مذاق سا بن گیا تھا، کچھ حقیقت تھی کہ جو ہے ایک خاصے نامور کورٹ رپورٹر ہیں، کسی ٹیلی ویژن چینل کے ساتھ نام لینا مناسب نہیں ہے، کہ جو ہے وہ تو ایسا لگتا تھا جب تک وہ کورٹ روم میں آتے نہیں تھے اس وقت تک جو ہے وہ پروسیڈنگ شروع نہیں ہوتی تھی. تو اچھا دوسری بات یہ کہ اگر ریٹائر قیوم صدیقی کی بات کر رہے ہیں چلیں اس کا مسئلہ یہ تھا کہ آپ نے نام لے لیا، لیکن دوسری ایک اور بات بھی تھی کہ جو ہے یہ تو فیصلہ اس وقت کرنا چاہیے تھا جبکہ ہر روز ہیڈ لائنز لگتی تھی، ہر بیان کی، ہر آبزرویشن کی ہیڈ لائن لگتی تھی. کیوں نہیں جو ہے اس وقت بھی عدالت نے اس چیز کو روکا اور آئندہ کے لیے، کیونکہ اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا ہم بھی رپورٹنگ کرتے رہتے تھے، آبزرویشن کو کبھی بھی جو ہے اس قسم کی ہیڈ لائن نہیں لگتی. یہ رواج شروع کس نے کیا ہے؟ نہیں دیکھیں پھر وہی بات نہیں اسکیل پہ تو چلو آپ کہہ سکتے ہیں کہ جب وہ چودھری افتخار صاحب آئے تھے اسکیل پہ انہوں نے کیا ہوا، لیکن اس سے پہلے بھی تھوڑی بہت چھیڑخانی ہوتی تھی جب پرنٹ میڈیا تھا. اس وقت ہمارے کچھ رپورٹر ہوتے تھے ججز کے بہت قریب ہوتے تھے اور ایسی بات ہوتی تھی کہ یہ آبزرویشن آئے گی تو 4 کالمی لگے گی، 3 کالمی لگے گی، 5 کالمی لگے گی. ایشو نہیں ہے نا کہ رپورٹ کیا ہونا چاہیے یا کیا نہیں ہونا چاہیے. ہمارا تو اس وقت 2 مقصد ہیں. ایک یہ ہے کہ اگر لاہور ہائی کورٹ نے ایک ججمنٹ دی اور اس میں اس کی رپورٹنگ میں کوئی مسئلہ تھا تو وہ اس بینچ کو کلیریفائی کرنا چاہیے. سپریم کورٹ کے پاس آگے بہت زیادہ لوڈ ہے کیسز کا، ان کو کیا ضرورت ہے کہ وہ ایک اور چیز اپنے سر لیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو کانسٹنٹلی ہر کوئی کوشش کر رہا ہے کہ ہم میڈیا کو ٹھیک کریں اور وہ بیسکلی میڈیا کی سینسرشپ بن رہی ہے، یہ بہت غلط ٹرینڈ ہے اور ہمیں اسے بار بار اس کو کہنا چاہیے کہ یہ آپ مت کریں. کیونکہ دیکھیں یہ اس میں ہم بھی انوالو ہو گئے، بہت سارے صحافی بھی جو ہیں جن کو کسی اور پروگرام کی بات اچھی نہیں لگتی، پیمرا یہ نہیں کر رہا، پیمرا وہ نہیں کر رہا، جو فلانا رپورٹر ہے وہ ہمیں اچھا نہیں لگتا، اگر اس کی سٹوری بری ہے تو اس پہ ہو جائے. دیکھیں یہ ایونچولی ہم سب کو اس کا نقصان ہوگا اور یہ بہت اس بات پہ بریک لیتے ہیں کہ ہمیں احتیاط کرنی پڑے گی، چاہے وہ عدالتیں ہوں یا سیاستدان ہو، پارلیمنٹ ہو یا میڈیا ہو، ہر ایک کو احتیاط کرنی پڑے گی کیونکہ ذمہ داری تقسیم ہے، ہر ایک کو اپنے اپنے حصے کی ذمہ داری تسلیم کرنا پڑے گی، پھر بات آگے بڑھے گی. پروگرام کے دوسرے حصے میں چلیں گے کہ نواز شریف صاحب کہہ رہے ہیں کہ انتشار کی کوئی ہمیں وہ خبر بتا رہے ہیں، الارمنگ سچویشن بتا رہے ہیں کہ انتشار آنے والا، جو ان کو نظر آ رہا ہے غالباً ہم میں کسی کو نظر نہیں آ رہا. اس کے ساتھ ساتھ جو معاشرتی علوم کا آج ہم نے پیریڈ سنا اس پہ بات ہوگی، لیکن ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. آج کل تو ایک رواج پڑ گیا ہے، جس کے خلاف بات کرو، جس کے خلاف کوئی فیصلہ ہو وہ شروع ہو جاتے ہیں. خدا را آپ عدلیہ بھی یہ سوچے کہ جو ایگزیکٹو کے پاور ہے وہ ایگزیکٹو استعمال کریں، نہ کہ وہ اپنے ججز، ریٹائرڈ ججز کو رکھ کے وہ ان کو چھوڑ دے اور وہ چیف ایگزیکٹو کے پاور استعمال کرتے رہیں. پروگرام میں ایک مرتبہ پھر خوش آمدید. یہ نواز شریف صاحب ایک تو محتاط رویہ تھا آج ان کا، دوسرا یہ محتاط رویہ رکھتے ہیں کہ باوجود انہوں نے کہا کہ کسی انتشار کی بات کر رہے تھے کہ وہ جو ہے نا وہ جو اینک لگاتے ہیں نا جس لینزز سے وہ دیکھتے ہیں ان کو ایک انتشار نظر آ رہا ہے فیوچر میں. یہ واقعی کوئی انتشار، ان کے پاس کوئی انفارمیشن ہے، معلومات ہے، یا پھر وہ ایک پولیٹیکل جو اسٹنٹ مین شو کہ وہ آپ ایک ایسی بات کر کے نا اپنے جو ہواری ہوتے ہیں، آپ کے اپنے فالوور جو ہوتے ہیں نا، اس کو آپ ایک خاص حوالے سے اندیا دے دیتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں کوئی گڑبڑ ہے، اگر میرے متعلق کوئی چیز ہوئی تو گڑبڑ گئی. بات یہ ہے کہ آپ نے ایک تو پہلا لفظ استعمال کیا کہ محتاط رویہ،
پھر اس کے بعد جو ہے انتشار کی خبریں. چیز یہ ہے کہ ہاں یہ مسائل تو بہت موجود ہیں سیاسی طور پہ، اور ابھی کے بھی نہیں ہے، پہلے بھی اس قسم کے جو ہے کرائسس پاکستان میں سیاست میں ہوتے رہے تھے. لیکن یہ ایک عجیب سی بات نظر آتی ہے کہ نواز شریف صاحب کو یا کسی بھی حکمران کو اس وقت چیزیں زیادہ سنگین نظر آتی ہیں وہ خود باہر ہو رہا ہو، خود اس کا جو ہے اثر اس کے اوپر ڈائریکٹ پڑ رہا ہو. تو جب تک وہی ہے نا کہ اگر مجھ پہ ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اثرات سارے ملک میں پڑ ہوں گے. ٹھیک ہے، نواز شریف صاحب کے جانے، ڈسکوالیفیکیشن یا جو عدالت کا فیصلہ تھا اس کا اثر تو سیاست میں پڑ رہا ہے. لیکن وہی بات آتی ہے کہ نواز شریف صاحب آج یہ تھی آج عدالت میں بات کہ عدالت کے باہر بات کر رہے تھے، اس کے بعد ایک اور بھی ایک فنکشن تھا جس میں ووٹ کو عزت دو میں تھا، اور اس کا ٹائٹل تھا سیمینار کا عزت دو. بات یہ ہے کہ یقینی اس سے کون فرد پاکستان کا ذی شعور آدمی اس کے خلاف بات کر سکتا ہے کہ ووٹ کو عزت نہیں دینی چاہیے. نہیں، ویسے میاں نواز شریف کو ایلیبوریٹ کرنا چاہیے تھا کہ ووٹ کو عزت دو. کون سا ووٹ؟ جو کس کو پڑھنے والا؟ وہی بات آتی کہ یہاں اس صرف ان کو پڑھنے والا ووٹ، صرف میرے خیال ان کو پڑھنے والا یوسف رضا گیلانی کو جب ووٹ پڑتا ہے اور وہ گھر چلے کسی بھی جماعت کا ووٹ پڑتا ہے اس کو نہیں. یہ میرے خیال میں ان کو ایلیبوریٹ کر دینا چاہیے. جب ووٹ پڑا تھا بھٹو کو گھر بھیج دو تو وہ بھی لا کی سپریمیسی ہے. یہ اب ان کو کہنا چاہیے کہ نواز شریف کو پڑھنے والے ووٹ کو عزت دو. لیکن ان کو جملہ مکمل کر دینا ایک چاہیے. چیز میں سوچتا رہا، ان کی پوری تقریر میں سن رہا تھا، اور جو آدھی بیچ میں اس کا وہ بھی سینسر بھی ہو رہی تھی جس میں عدلیہ کا نام شاید لے رہے تھے، تو خیر وہ تو کٹ جاتے تھے، اور کافی کٹا ہے ان کی تقریر یہ بھی. لیکن میں سوچ رہا تھا کہ ان کی تقریر میں پوری تاریخ انہوں نے بیان کی پاکستان کی 70 سال کی، کہ سیاسی جو تبدیلیاں آتی جس کو آپ کہہ رہے ہیں معاشرتی علوم کے لیسنز تھے. ایک چیز میں سمجھ میں نہیں آئی کہ خود نواز شریف صاحب کا اس میں جو 35 سال کا سیاسی ایک وہ رہا ہے، ایک لحاظ سے جو کیریئر رہا ہے، اس کا کہیں بھی ذکر نہیں تھا. کیونکہ لگ یہ رہا تھا کہ وہ تو ساری زندگی وہ شاید جمہوریت کے خاطر عامریت سے لڑتے رہے. آج کورٹ کے اندر بھی مشاہد حسین سید نے ہمیں پورا لیکچر دیا تھا اس پہ، اور انہوں نے یہ بتایا تھا کہ 25 سال پہلے جو اپریل میں تقریر کی تھی، میں ڈکٹیشن نہیں لوں گا، اس نے تاریخ جی انہوں نے کہا تھا اس سے تاریخ بدل گئی تھی پاکستان کی، پھر نیوکلیئر ٹیسٹ کرنے سے بدلی، اور اب تیسری دفعے. ویسے انہوں نے بھٹو کو بھی تھوڑا سا مشاہد حسین صاحب یہ باتیں بھولے رہتے ہیں، اچانک ان کو یاد آیا. انہوں نے ویسے بھٹو کی بھی بیچ میں بات کی تھی، بٹ انہوں نے پھر کہا کہ تیسری دفعے جو آپ نے اور آپ کی بیٹی نے ڈیفائنس کی ہے نا، اس سے اب پھر تاریخ بدل گئی. لیکن وہ فواد چودھری کا بھی ٹیوٹ تھا، انہوں نے کہا کہ 3 دن بعد ہی ڈکٹیشن لے کے انہوں نے استعفیٰ بھی دے دیا تھا اور یہ بھی کر دیا تھا. انہوں نے کہا یہ تاریخ کا حوالہ دیتے تو مکمل. مشاہد حسین سید نے کہا کہ جب آپ نے وہ ڈکٹیشن نہیں لی نا، تو اس کے بعد آپ ایک اسٹیبلشمنٹ کے فگر سے ایک پیپلز پولیٹیشین بن گئے. آئی مین کچھ اس قسم کے لفظ الفاظ تھے. تقریر آپ کو یاد ہے 99 میں کڑاکے کڑنا مشاہد حسین صاحب میرا ایڈیٹر رہے ہیں، پہلا ایڈیٹر. نہیں یہ بھی انہوں نے کڑاکے کر دینا، کڑاکے ان کا بڑا مشہور ہو گیا تھا، اپنے کڑاکے نکل گئے. انہوں نے آج کہا تھا کورٹ میں بھی یہ کہا تھا. ایک تقریر مجھے ہمیشہ یاد آ جاتی مشاہد حسین کی، یہ 2007 کی بات ہے آخری کی، جب مشرف صاحب کا ذرا وہ جو ہے وہ حکومت جو ہے وہ ڈاواں ڈول ہو رہی تھی. اس وقت وہ مشرف صاحب جو ہے الیکشن میں کھڑے ہوئے تھے صدارت کے، اور اس وقت وردی پہنے ہوئے تھی، اور سارا مسئلہ اسی پہ ٹکا ہوا تھا، ایک بحران کا شکار تھا. مشاہد حسین نے ایک تقریر کی تھی، بہت یادگار تھی، اگر آپ کو یاد ہوگی. اس میں انہوں نے کہا کہ جی وہ یہ جنرل مشرف وردی میں بھی اتنے اچھے لگتے تھے جتنا بغیر وردی کے لگیں گے، کیونکہ ان کا یہ طے ہو چکا تھا کہ اس کے بعد وہ اپنی وردی اتار دیں گے. تو یہ جو 25 سال کی جو تاریخ رہی ہے، اس میں جو 10 سال جو رہے تھے ان پارٹیز کے ساتھ، اس کا ذکر سب غائب. ایک اور حیرت انگیز بات ہوتی ہے کہ جتنے ووٹ دو کی عزت کرنے والے یا جمہوریت کے سٹرگل میں کھڑے ہوئے تھے، ان کی شکلیں آپ بار دیکھیں جو ان کے گرد کھڑے ہوتے ہیں. آج سیمینار میں ایک آدمی مجھے نظر آ جائے جس نے جو ہے عامریت کا ساتھ نہیں دیا، اور اس کو دور کی بات چھوڑ دیں، چلیں اس کو ضیاء الحق کی چھوڑ دیں. ان کے سب سے قریب جو ہیں دانیال عزیز، طلال چودھری، امیر مقام، مشاہد حسین، یہ زاہد حامد، اور کتنے نام ہیں. ہر پارٹی نے ایک لانڈری لگائی ہوئی ہے، وہ کہتا ہے جی اس میں لانڈری سے آئے گا تو سارے پرانے داغ دھل جائیں گے. ویسے میاں نواز شریف صاحب جہاں ایک طرف کہہ رہے تھے نا کہ جی وہ ان کو ہٹایا گیا، فیروز خان نے ایک یادگار کام کیا، 4 مہینے بعد 2 مہینے بعد ایوب خان نے پہلا مارچا لگا دیا. لیکن میرے خیال تاریخ پوری طرح پڑھتے نہیں ہیں میاں نواز شریف صاحب، نے مطلب کی چیزیں لیتے. 80 میں کیا ان کو یہ جو 50 سے 58 تک کی بات 47 48 ہے، لیکن وہاں پر دیکھا یا تو آپ کی مسلم لیگ جو تھی نا، وہ
وہ جو انٹریگ ہو رہی تھی، پولیٹیکل انٹریگ ہو رہی تھی، ان فائٹنگ ہو رہی تھی، سپلٹ ہوتی جا رہی تھی، اور 6 مہینے 7 مہینے ہر وزیر اعظم کی مدت ہوتی تھی. یہ مسلم لیگی آپس میں لڑتے تھے، ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچتے تھے. سکندر مرزا جنرل ایوب خان کو وزیر اعظم بننے کی پیشکش نہ کرتا تو جنرل ایوب خان کبھی مارشل نہ لگاتا. میاں نواز شریف صاحب یہ بھی ساتھ یاد رکھے کہ سیاسی جماعتوں نے اور سیاستدانوں نے بھی غلطیاں کی، لیکن ہمارا اس سیگمنٹ کا وقت ختم ہوا. اگلے سیگمنٹ میں جا کے بات کریں گے کہ پرچہ لیک ہوا ہے جو کہ تحریک انصاف، میں تحریک استقلال کہہ گیا غزل خان صاحب کی، تحریک انصاف اور پیپلز پارٹی کے درمیان کچھ طے ہوا تھا کہ ہم نے نام لیک نہیں کرنے نگران سیٹ اپ کے، وہ لیک ہو گئے. اب کچھ برہمی کا اظہار کیا ہے پیپل پارٹی نے، اس پہ بات ہوگی ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. بات چیت چل رہی تھی، اور ابھی ریسنٹلی 1 ہفتہ پہلے میری شاہ محمود الوی اور شین مزاری کے ساتھ بات چیت ہوئی. میں نے ان سے کہا کہ آپ کوئی نام سجیسٹ کریں، بتائیں، مل کے پھر ہم سب بیٹھیں گے، ساری اپوزیشن بیٹھے گی، اور پھر ہم آپ سے وہ آپ نام دیں گے تو ہم بیٹھ کے کوئی 3 نام ہم مل کے دے دیں اپوزیشن کی طرف سے. میں نے رابطے تو کیے ہیں مگر ان لوگوں کی طرف سے کوئی رابطہ نہیں ہے. اصل میں وہ اس بات کو بھی گیم کرنا چاہتے ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ جو بھی کینڈیڈیٹ آئے ہم اس کو کنٹروورشل بنائیں. عالم ترمیم کے بعد یہ صرف ذمہ داری اپوزیشن لیڈر کی ہے اور پرائم منسٹر کی کسی اور کی نہیں ہے. ویلکم بیک ٹو دا شو. ظاہر حسین صاحب، کتنا فرق پڑ سکتا ہے؟ یہ پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے کہ پی ٹی آئی کو نام لیک نہیں کرنا چاہیے، اس سے کوئی نقصان کا ان کو خدشہ ہے؟ کیا وجہ ہوئی ہے کہ انہیں یہ کہنا پڑا ہے؟ اس میں کوئی ایسی چیز تو، یا پھر کوئی چیز سمجھتے کہ ہاں بھائی پیپلز پارٹی سمجھتی ہوگی کہ وقت سے پہلے ناموں کو لیک کرنے سے پیپلز پارٹی کو فرق پڑے گا یا ان کو کوئی ہوگا؟ لیکن یہ بات تو صحیح ہے کہ جب ڈیلیبریشن ہو رہے ہوں آپ کے، جو ہے اگر فرض کی مذاکرات ہو رہے ہوں کہ کون نام ہونے چاہیے آپ کی طرف سے، لیکن ایسا ابھی تک پتہ نہیں چلا کہ ان کے درمیان یہ بات ہوئی تھی کہ نام لیک نہیں کرنے، اس کا نہیں پتا، کیٹیگوریکلی نہیں پتا. بات چیزیں نارم ہوتی ہیں جس کا آپ کو ایک قانون نہیں بنتا ہے. بات یہ تھی کہ تھوڑا سا پی ٹی آئی کا ایک مسئلہ ہے. پی ٹی آئی جو ہے جو پارلیمنٹ سے باہر اتنا رہی ہے اور اس کو شاید اتنی زیادہ کوئی اس کو اہمیت بھی نہیں دیتی رہی، تو وہ جو بعض چیزیں جو ایک لحاظ سے جو ایک لحاظ پارلیمنٹری ایک کلچر کا حصہ ہوتی ہے، ان کی سمجھ سے باہر ہوتی ہے. دوسری بات یہ آتی ہے کہ خود پتہ نہیں چل رہا تھا آج کل اسپوکس مین کون ہے پی ٹی آئی کا. یہ بھی ایک مسئلہ ہے کیونکہ یہ نعیم الحق نے یہ دیا تھا بی بی سی اردو سروس کو، یا اس کو جو ہے انہوں نے ایک اس میں اپنے ایک انٹرویو کے دوران یہ نام لے لیے تھے. اور آج فواد چودھری صاحب کا جو بیان آ رہا ہے وہ یہ تھا کہ وہ تردید کر رہے ہیں کہ ہم نے کوئی نام لیا ہے. تو پہلے تو اپنی پارٹی کے اندر بھی شاید ان کو ضرورت پڑتی ہے کہ ذرا طے کر لیا کریں کہ کس کو بولنا چاہیے کس کو نہیں بولنا چاہیے. اب مسئلہ یہ کہ ٹھیک ہے یہ کہا جا سکتا ہے کہ شاید خورشید شاہ صاحب کو انہوں نے غصہ جو دکھایا ہے کہ میں ان سے اب بات نہیں کروں گا، یہ بھی صحیح نہیں ہے. لیکن بات یہ آتی ہے کہ تھوڑا سا پی ٹی آئی کو کچھ سیکھنا تو چاہیے کہ کچھ کلچر ہوتے ہیں، کچھ تقاضے ہوتے ہیں، کچھ ہر شخص جو منہ سے کھول لیتا کہ میری طرف سے یہ بیان. اچھا، میں بالکل، مجھے پہلے یہ بتائیں کہ اس کا کیا فائدہ ہے؟ یہ کیا فائدہ یا کیا نقصان؟ ویسٹ آف ٹائم اینڈ انرجی اینڈ آف کورس ایئر ویوز دیٹ وی اینڈ اپ ڈسکسنگ دس سلی تھنگ کہ یہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ بناتے ہیں، اس کے بعد جو ہارتی ہیں پارٹیز وہ پھر بھی انکلوڈنگ پی 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 جس کی مرضی کا پرائم منسٹر پچھلی مرتبہ بنا تھا، اور اس کے بعد وہ رونے بھی روتے ہیں، ہاں، اور وہ پھر روتے بھی رہتے ہیں کہ الیکشن میں دھاندلی ہوئی تھے جس طرح پی ٹی آئی روئی تھی. وہ اور بات ہے، مگر روئے تو نا، تو فائدہ بھی اس کا کوئی نہیں ہوتا کیئر ٹیکر. اس کے بعد جو کیئر ٹیکر میں لوگ آتے ہیں سوائے یہ کہ وہ کوئی حکومت میں اپنے لیے جگہ بنا لیتے ہیں اس کے بعد، جیسے کہ نجم سیٹھی صاحب یا مصدق ملک صاحب، تو مجھے بتائیں کہ اس کا فائدہ کسی اور کو ہوتا ہے؟ یہ کیوں ہم کرتے ہیں جب الیکشن بھی صاف شفاف نہیں ہوتے اور ہم بھی چیختے رہتے ہیں کہ جی نجم سیٹھی کو اس کے بعد دیکھیں آپ نے چیئرمین کرکٹ بورڈ لگا دیا یا یہ ہو گیا یا وہ ہو گیا. سو آئی مین ہو از گیننگ آؤٹ آف دس ایکسپٹ اے ہینڈ فل آف پیپل گیٹ ٹو انجوائے یو نو اے گاڑی ود اے جھنڈا اینڈ آل آف دیٹ. وہ بھی تو ان کی کانسنٹ سے ہی آتے ہیں نا، یہی تو سیاسی جماعتیں ہیں. لیکن اس وقت ایک بات آپ کی، لیکن ہاں، لیکن آپ کی بات صحیح ہے، لیکن پرابلم پاکستان کا ایک اور بھی بن کے آتا ہے
کہ جو ہے دنیا میں اور ممالک جیسے بھارت کی ایک مثال دیکھ لیں، برطانیہ کی مثال دے لیں، جہاں پہ ہماری طرز حکومت ہے جس کو ہم کہتے ہیں ویسٹ منسٹر ٹائپ کی جو ہے وہ ایک پارلیمنٹری سسٹم ہے. دونوں ملکوں میں جو ہے وہ حکومتیں تبدیل نہیں ہوتی ہیں، صرف یہ ہوتا ہے کہ الیکشن کمیشن بیکمز مور پاورفل انڈیا میں، اور میرے خیال برطانیہ میں اس کے لیے بھی ضرورت نہیں پڑتی ہے. ہمارے یہاں یہ سلسلہ شروع ہوا تھا جب کہ ہر الیکشن یہاں متنازع ہونا شروع ہو گیا، اور پھر یہ بات آئی اور 18ویں ترمیم میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ 2 پارٹیاں مل کے یہ فیصلہ کریں گی، اپوزیشن اور رولنگ پارٹی. کیئر ٹیکر کو بھی نیب بنا دیا گیا نا کہ اپوزیشن لیڈر اور لیڈر آف دی ہاؤس آپس میں بیٹھ کے نام پرپوز کریں گے. مسئلہ ہے تو اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے آپ انسٹیٹیوشن کو اسٹرینتھن کریں. یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ ہم 4 جو اپنی مرضی کے لوگ کہیں لگا لیں گے تو اس سے ہم مسئلہ حل کر لیں گے، کیونکہ وہ نہیں حل ہو رہا نا. ہاں، کیونکہ ابھی اگلی دفعہ جو بھی ہوگا الیکشن میں جو ہارے گا وہ روئے گا، اور انہی کیئر ٹیکر لوگوں کو وہ رونا نہیں چاہیے ان کو، لیکن اس کا حل جو ہے وہ یہ نہیں تو ہے. نہیں دیکھیں، فائنل تو حل کسی چیز کا نہیں ہے، یہ پورا سسٹم ہی عجیب کو سا ہے. اسٹرینتھن کریں نا فرق یہ ظاہر کہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں، آپ بالکل صحیح، اس سے کوئی اعتراض نہیں. جیسے میں نے پہلے کہا کہ جو ہے بھارت میں ضرورت نہیں پڑتی ہے کہ جو ہے کوئی نئی حکومت، کیونکہ آپ ای سی پی کو آپ نے اتنا مضبوط کر دیا ہے. تو اب یہ ہے الیکشن کمیشن کو مضبوط کرنا چاہیے، لیکن بات یہ کہ ایک چلیے ایک روایت قائم ہو گئی ہے، ایک جو ہے ظاہر صاحب کیئر ٹیکر تو ہم پہ ویسے ایک دھبا سا ہے، پوری دنیا کے سامنے ایک مذاق بن جاتا ہے کہ کیسا ملک ہے، یہاں ٹرانزیشن نہیں ہو سکتی. جو جماعت حکومت میں ہے اس کے ہوتے ہوئے الیکشن ہو اور وہی کیئر ٹیکر کا رول پلے کرے، اور وہی پھر آنے والے الیکشن میں وہ ٹرانزیشن ہو جائے، پاور ٹرانسفر آف پاور ہو جائے. اس کی وجہ سے ہمارا مذاق اڑتا ہے کیئر ٹیکر کی وجہ سے. تو کس چیز سے مذاق نہیں اڑتا ہے ذرا بتا دیں. یہ اس وقت تو کیئر ٹیکر کی بات ہو رہی ہے نا، جس کی بات ہو رہی ہوگی اس وقت ہم نے ڈسکس کرنا ہے. اس کے بعد ایک اور بات ہو رہی ہوگی، اس میں مذاق اڑ رہا ہوگا، لیکن اس وقت تو کیئر ٹیکر کی بات ہو رہی ہے نا. ہم الگ ماتم کر لیں گے، مگر اب کیا ہم اس چیز پہ ماتم تو کرنے دینا اگر باقی چیزوں پہ بھی مذاق اڑتا ہے ہمارا. ہم ہر چیز پہ حالانکہ کئی جگہ پہ ہوتا ہے. میں جرمنی کا پڑھ رہا تھا کہ جرمنی کی پارلیمنٹ ایکسٹینڈ ہو جاتی ہے 3 مہینے کے لیے، یعنی کہ گورنمنٹ کے ساتھ ساتھ پارلیمنٹ بھی ایکسٹینڈ ہو جاتی ہے اور آخری دن تک رہتی ہے. یعنی کہ وہاں پر دیکھیں نا اعتبار بحال ہوا ہے نا، اعتماد ہے، لوگوں کو ٹرسٹ ہے. مطلب ایسا نہیں ہے کسی جماعت کو کوئی ٹرسٹ نہیں ہے یا لوگوں کو ٹرسٹ نہیں ہے. وہ کوئی وہاں پہ کسی نے نہیں کہا نا 26 پنکچر لگا دیے، 25 پنکچر لگا دیے ایک نے، کوئی یہاں پہ وہاں پہ یہ 35 پنکچر والا تو ظاہر صاحب اتنا بڑا مذاق تھا کہ ان کو یہی نہیں پتا چلا تھا 35 پنکچر وہ ہیں جو کہ نجم سیٹھی اور نواز شریف کی گفتگو دوران ہوئے تھے، یا 35 پنکچر وہ ہیں جن کی فافر نے بات کی تھی. یہ اتنے کنفیوز تھے پی ٹی آئی والے. بہرحال ہمیں کنفیوز نہیں ہونا چاہیے. ہم نے ایک چھوٹی سی بریک لینی ہے، بریک سے واقعی بھی آپ بات کریں گے رانا افضل صاحب وزیر مملکت برائے خزانہ اور رانا قاسم نون جنہوں نے حال ہی میں وفاداریاں تبدیل کی. ان کے درمیان ایک چھوٹی سی جھڑپ ہوئی ہے، اس پہ چھوٹی سی گفتگو ہوگی، لیکن ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. ویلکم بیک ٹو دا شو. لوٹے کی آواز گونجی ہے پارلیمنٹ میں. ویسے قائمہ کمیٹی قواعد و ضوابط کی یہ میٹنگ تھی جس میں یہ ہوا. بہرحال یہ ہوتا رہے گا میرے خیال میں، یہ آنے والے دنوں میں اس میں شدت بھی آئے گی، کوئی 2-4 مزید جھڑپیں ہوں گی جہاں کہیں ان کا آمنا سامنا ہوگا، بات کوئی اور ہوگی، لیکن وہ اپنا غصہ نکالنے کے لیے لوٹے کا لفظ استعمال کریں گے اور آگے سے بھی کوئی نہ کوئی جواب آئے گا. مجھے آج پہلی دفعہ میرے علم میں اضافہ ہوا کہ قاسم نون استحقاق کمیٹی کی چیئرمین بھی تھے. مسئلہ یہ آتا ہے پی ایم ایل این میں ہے، کیوں نہ ہو، کتنی زیادتی کریں آپ. نہیں صحیح بات ہے، لیکن ان کا نام تو میں نے اس وقت سنا تھا جب کہ یہ جو وہاں سے جو لوگ ٹوٹ کے نکلے تھے، جن کو جنوبی پنجاب کی ایک دم محبت جاتی. لیکن مسئلہ یہ تھا کہ یہ اتنے ایکٹیو کیسے ہو گئے جو استحقاق کمیٹی کی چیئرمین شپ دوبارہ انہوں نے سنبھال لی اور کوئی ڈسپوز آف بھی کر رہے تھے کسی معاملے. دیکھیں بات یہ ہے کہ ہمارے یہاں ایک لحاظ سے جس کو پارلیمنٹری کلچر جس کو کہتے ہیں نا، وہ جو ہے ہم نے ابھی تک پوری طرح وہ اپنایا نہیں ہے. اور ظاہر صاحب اس طرح کی چھوٹی موٹی جھڑپیں تو بہت سارے اور ممالک میں بھی ہوتی ہیں، پارلیمنٹ میں بھی ہوتی ہیں. میں پھر ایک مختلف سوال کر لوں تھوڑا سا. انہوں نے استعفیٰ دے دیا تھا، یہ کمیٹی کو چیئر کیسے کر رہے ہیں؟ آج خبر چھپی ہے آج خبر چھپی ہے ٹی وی پہ بھی چلی ہے کہ 5-6 نے ابھی تک استعفیٰ نہیں دیا.
نہیں بھائی آپ نے اناؤنس کر دی تو میں نے مذاق بنایا ہے کبھی عمران خان اناؤنس کر کہاں گئی؟ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اچھا یہ پوائنٹ جو ہے، یہ نقطہ جو ہے، یہ تو بہت اہم ہے کہ جو ہے جب انہوں نے اعلان کیا تھا کہ پارٹی چھوڑنے کے، اس کے ساتھ یہ بھی اعلان کیا تھا، استعفیٰ دیا تھا. یہ کچھ عجیب سا چل رہا ہے. پارلیمنٹیرینز کی روٹین بن گئی ہے نا کہ استعفیٰ دیتے ہیں اس کے بعد مکر جاتے ہیں. پی ٹی آئی کے ساتھ کیا ہوا تھا؟ پی ٹی آئی نے جو ہے 29-30 مئی کا انتظار کر رہے ہیں، کتنا عرصہ رہ گیا وہ. انہوں نے کہا چلو آخری مہینہ ہے، اس کی تنخواہ تو لے. آنے کی آج ضرورت نہیں تھی ان کو، کیونکہ ورنہ یہ حادثہ بھی نہیں ہوتا. اگر نہیں آتے تو بہتر ہوتا، کیونکہ یہ حادثہ بھی نہیں ہوتا. اب اس قسم کی باتیں تو جب انہوں نے ایک بہتر کیا ہوتا ہے اور بہتر کیا نہیں ہوتا. ایک تو یہ تھا کہ جب انہوں نے اتنا بڑا اہم قدم ملک و قوم کی خدمت کے خاطر اٹھایا ہے، مطلب پی ایم ایل این چھوڑ کے محاذ میں آ گئے اور پھر کسی اور پارٹی میں چلے جائیں گے، جنوبی پنجاب کی محبت میں تو ان کو تھوڑا سا حوصلہ بھی رکھنا چاہیے. یہ الفاظ سننے بھی ملیں گے، لیکن حوصلہ بھی رکھنا چاہیے. ہمیں بھی حوصلہ رکھنا چاہیے کہ ہمارے پاس اب وقت نہیں رہا، وقت کی پابندی کرنی چاہیے. عارفہ، نور آپ کا شکریہ، زاہد حسین صاحب آپ کا شکریہ. ہم تینوں کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ.